دوست، کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب اس کی آنکھوں سے کچھ پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ وہ بچہ نہیں رہتا، وہ صرف خوابوں میں جینے والا انسان نہیں رہتا، وہ دنیا کو تھوڑا زیادہ غور سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ کچھ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جنہیں دیکھ کر اس کا دل بھاری ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں واقعی کوئی خاص انصاف نہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ پیدا ہی ایسے گھروں میں ہوتے ہیں جہاں محبت ہوتی ہے، اعتماد ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں خوف ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، تنہائی ہوتی ہے، زخم ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص کو بہت سارے موقع مل رکھے ہیں اور دوسرا شخص صرف زندہ رہنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بعض لوگ بغیر زیادہ کوشش کے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ پوری جان لگا دیتے ہیں پھر بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بعض اوقات ظالم لوگ بھی کامیاب نظر آتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ بیماری آتی ہے، موت آتی ہے، جدائی آتی ہے، ناکامی آتی ہے، اور پھر پہلی بار اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی اتنی مشکل کیوں ہے؟ اور دوست، اگر انسان ایمانداری سے زندگی کو دیکھے تو اسے ماننا پڑتا ہے کہ ہاں، زندگی میں تکلیف موجود ہے، بہت زیادہ تکلیف موجود ہے۔ انسان صرف جسمانی درد سے نہیں گزرتا، انسان امید کے ٹوٹنے کا درد بھی محسوس کرتا ہے، محبت کے کھو جانے کا درد بھی محسوس کرتا ہے، ریجیکٹ کیے جانے کا درد بھی محسوس کرتا ہے، اپنے خوابوں کے مر جانے کا درد بھی محسوس کرتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے بڑے فلاسفرز نے کہا کہ زندگی میں تکلیف بنیادی حقیقتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ اس نے کیا کھویا ہے، انسان یاد رکھتا ہے، انسان کمپیریزن کرتا ہے، انسان خواب دیکھتا ہے، اور پھر جب حقیقت خواب جیسی نہیں ہوتی تو درد پیدا ہوتا ہے۔ لیکن دوست، یہاں ایک بہت اہم مقام آتا ہے، کیونکہ جب انسان یہ دیکھ لیتا ہے کہ زندگی میں تکلیف ہے تو اب اسے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ اس حقیقت کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ اس تکلیف کے جواب میں کون سا راستہ چنے گا؟ کیونکہ تکلیف خود انسان کو تباہ نہیں کرتی، اکثر مرتبہ تکلیف کے جواب میں جو راستہ ہم چنتے ہیں وہ ہمیں بناتا یا بگاڑتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں زندگی دو راستوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پہلا راستہ انتقام کا راستہ، کڑواہٹ کا راستہ، حسد کا راستہ، وہ راستہ جہاں انسان کہتا ہے زندگی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، لوگوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، مجھے وہ نہیں ملا جو دوسروں کو ملا۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک آگ پیدا ہونے لگتی ہے، ایک خاموش ناراضی، ایک خاموش حسد، ایک خاموش غصہ۔ وہ دوسروں کو دیکھتا ہے اور دل میں چبھتا ہے، وہ کسی کی کامیابی دیکھتا ہے اور دل میں درد اٹھتا ہے، وہ کسی کی خوشی دیکھتا ہے اور اسے اپنی محرومیاں یاد آ جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ زندگی سے محبت کرنے کی بجائے زندگی سے بدلہ لینے لگتا ہے، شاید ظاہری طور پر نہیں لیکن اندر سے۔ اور پھر وہ سوچتا ہے اگر زندگی نے مجھے تکلیف دی ہے تو میں جتنا لطف لے سکتا ہوں لے لوں گا، میں جتنا مزہ لے سکتا ہوں لے لوں گا، میں جتنا حاصل کر سکتا ہوں حاصل کر لوں گا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ہو۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان لذتوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید زیادہ خوشی اس کے پرانے زخموں کا حساب برابر کر دے گی، شاید زیادہ لطف
اس کے پرانے دکھوں کو مٹا دے گا۔ شاید زیادہ مزے اس کی محرومیوں کو ختم کر دیں گے، لیکن دوست، دل کی گہرائی میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ زخم کو لذت سے نہیں بھرا جا سکتا، خالی پن کو تفریح سے نہیں بھرا جا سکتا، روح کی بھوک کو وقتی خوشیوں سے نہیں بھرا جا سکتا۔ کچھ دیر کے لیے انسان بھول جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے انسان مصروف ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہی سوال واپس آ جاتا ہے، وہی درد واپس آ جاتا ہے، وہی خالی پن واپس آ جاتا ہے، اور انسان دوبارہ کچھ اور ڈھونڈنے لگتا ہے، پھر کچھ اور، پھر کچھ اور آہستہ آہستہ وہ ایک ایسے چکر میں پھنس جاتا ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، کیونکہ وہ مسئلہ حل نہیں کر رہا ہوتا، وہ صرف اس سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ دوست، شاید آپ نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہوں، شاید کبھی خود کو بھی دیکھا ہو کہ انسان جتنا زیادہ اندر سے زخمی ہوتا ہے، اتنا ہی کبھی کبھی باہر کی چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اندر کا زخم پھر بھی وہیں رہتا ہے، کیونکہ اصل سوال ابھی بھی باقی ہے۔ اگر زندگی واقعی مشکل ہے، اگر دنیا واقعی تکلیف سے بھری ہوئی ہے، اگر ناانصافی واقعی موجود ہے، تو پھر صحیح جواب کیا ہے؟ کیا انسان تلخ ہو جائے، کڑوا ہو جائے، یا کچھ اور راستہ بھی موجود ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جس سے ہماری آگے کی گفتگو شروع ہوگی، کیونکہ شاید زندگی کا اصل امتحان تکلیف نہیں، بلکہ تکلیف کے جواب میں ہمارا انتخاب ہے۔ دوست، ہم ایک بہت اہم مقام تک پہنچے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب انسان پہلی بار زندگی کی سخت حقیقتوں کو دیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ دنیا ہمیشہ انصاف نہیں کرتی، جب وہ اپنے زخموں کو محسوس کرتا ہے، جب وہ اپنی محرومیوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے سامنے ایک چوائس پیدا ہوتی ہے، اور شاید زندگی کا بڑا حصہ اسی چوائس کے گرد گھومتا ہے، کیونکہ تقریباً تکلیف ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے، لیکن سب انسان ایک جیسے نہیں بنتے۔ ایک ہی تکلیف ایک انسان کو کڑوا بنا دیتی ہے، اور وہی تکلیف دوسرے انسان کو گہرا بنا دیتی ہے۔ ایک ہی زخم ایک انسان کو نفرت سکھا دیتا ہے، اور وہی زخم دوسرے انسان کو رحم سکھا دیتا ہے۔ تو فرق کہاں ہے؟ فرق تکلیف میں نہیں، فرق جواب میں ہے۔ فرق اس راستے میں ہے جو انسان اپنی تکلیف کے جواب میں چنتا ہے۔ دوست، اگر ہم ایمانداری سے اپنے دل کو دیکھیں تو شاید ہم سب کے اندر کبھی نہ کبھی ایک آواز اٹھی ہے، ایک خاموش آواز جو کہتی ہے یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، دوسروں کے پاس یہ سب کچھ کیوں ہے، مجھے کیوں محروم رکھا گیا، میں نے کیا غلط کیا تھا۔ اور اگر یہ سوال لمبے عرصے تک جواب نہ پائے تو آہستہ آہستہ وہ درد حسد میں بدل سکتا ہے، پھر حسد ناراضی میں بدل سکتا ہے، اور ناراضی انتقام میں بدل سکتی ہے۔ اور دوست، انتقام ہمیشہ تلوار لے کر نہیں آتا، کبھی کبھی انتقام ایک سوچ بن کر آتا ہے، ایک رویہ بن کر آتا ہے، ایک خاموش فیصلہ بن کر آتا ہے۔ انسان کہتا نہیں، لیکن دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اب میں صرف اپنے لیے جیوں گا، اب میں صرف اپنی خوشی دیکھوں گا، اب جو مزہ ملے گا لے لوں گا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان زندگی سے سیکھنے کی بجائے زندگی سے بدلہ لینے لگتا ہے۔ لیکن ذرا رک کر سوچیں، اگر ایک انسان کے دل میں مسلسل حسد ہو تو سب سے پہلے کون جلتا ہے، دوسرا انسان یا وہ خود؟ اگر ایک انسان مسلسل غصے میں رہے تو سب سے پہلے کون تھکتا ہے، دوسرے لوگ یا وہ خود؟ اگر ایک انسان مسلسل دوسروں کی کامیابیوں سے تکلیف محسوس کرے تو سب سے پہلے کس کا سکون ختم ہوتا ہے، دوسروں کا یا اس کا اپنا؟ اور یہی انتقام کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ تم طاقتور بن جاؤ گے،
لیکن حقیقت میں وہ تمہاری طاقت کھا جاتا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں انصاف مل جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ تمہارا سکون چھین لیتا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ تم جیت جاؤ گے، لیکن حقیقت میں تمہارا دل ہار جاتا ہے۔ دوست، حسد کی ایک عجیب خاصیت ہے، وہ دوسرے انسان کو نہیں کھاتا، وہ پہلے اپنے مالک کو کھاتا ہے، کیونکہ حسد میں انسان اپنی زندگی نہیں جیتا، وہ دوسروں کی زندگی دیکھتا رہتا ہے۔ وہ اپنے خواب نہیں جیتا، وہ دوسروں کے خواب گنتا رہتا ہے۔ وہ اپنی نعمتیں نہیں دیکھتا، وہ دوسروں کی نعمتیں دیکھتا رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی پوری زندگی دوسروں کے گرد گھومنے لگتی ہے، حالانکہ اس کی اپنی زندگی بھی موجود ہوتی ہے، اس کے اپنے چانسز بھی موجود ہوتے ہیں، اس کے اپنے امتحانات بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ سب دھندلا جاتے ہیں کیونکہ اس کی نظریں ہر وقت باہر ہوتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بدلہ اور انتقام اور حسد کا راستہ آخرکار انسان کو آزاد نہیں کرتا، وہ اسے قید کر دیتا ہے۔ دوست، ایک اور راستہ ہے، اور یہ راستہ آسان نہیں، لیکن شاید یہی واحد راستہ ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ پہلے حقیقت کو قبول کرو۔ ہاں، زندگی میں تکلیف ہے، ہاں، ناانصافی موجود ہے، ہاں، کچھ لوگوں کو تم سے زیادہ ملا ہے، ہاں، کچھ خواب ٹوٹ جائیں گے، ہاں، کچھ لوگ تمہیں سمجھ نہیں پائیں گے، ہاں، بعض زخم شاید زندگی بھر ساتھ رہیں گے۔ لیکن اب سوال یہ نہیں ہے کہ یہ سب کیوں ہوا، اب سوال یہ ہے کہ میں اس کے باوجود کیا بنوں گا۔ دوست، یہ سوال پوری زندگی بدل سکتا ہے، کیونکہ جب انسان یہ سوال پوچھتا ہے تو اس کی توجہ دوسرے سے ہٹ کر اپنے کردار پر آ جاتی ہے۔ اب وہ یہ نہیں پوچھتا لوگ کیسے ہیں، اب وہ پوچھتا ہے میں کیسا ہوں۔ اب وہ یہ نہیں پوچھتا دنیا کیوں خراب ہے، اب وہ پوچھتا ہے میں دنیا میں کیا اضافہ کر رہا ہوں۔ اب وہ یہ نہیں پوچھتا مجھے کیا نہیں ملا، اب وہ پوچھتا ہے میں کیا دے سکتا ہوں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان آہستہ آہستہ امید کا ذریعہ بننا شروع کرتا ہے۔ سوچیں، ایک خاندان میں مشکل وقت آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی عزیز فوت ہو گیا، ہر طرف پریشانی ہے، ہر طرف خوف ہے، ہر طرف بے یقینی ہے۔ ایسے وقت میں لوگ کس طرف دیکھتے ہیں؟ وہ اس انسان کی طرف دیکھتے ہیں جو خود ٹوٹنے کے باوجود کھڑا رہتا ہے، جو گھبرانے کے باوجود سنبھلتا ہے، جو اندھیرے میں بھی ایک چھوٹی سی روشنی بن جاتا ہے۔ اور دوست، شاید یہی انسان بننے کے قابل انسان ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کامل ہے، یہ نہیں کہ وہ کبھی نہیں ڈرتا، یہ نہیں کہ وہ کبھی نہیں روتا، بلکہ یہ کہ وہ اپنی تکلیف کو دوسروں کی امید میں بدل دیتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں زندگی کا مطلب بدلنے لگتا ہے۔ اب مقصد صرف خوش رہنا نہیں رہتا، اب مقصد فائدہ مند ہونا بن جاتا ہے۔ اب مقصد صرف لطف لینا نہیں رہتا، اب مقصد روشنی بننا بن جاتا ہے۔ اور شاید یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اپنی تکلیف سے اوپر اٹھانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جب انسان صرف اپنے درد کے گرد گھومتا رہتا ہے تو درد بڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ کسی اور کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہونے لگتی ہے، ایک نئی ذمہ داری، ایک نیا مقصد۔ اور یہی ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ سوال اب یہ ہے کہ اگر زندگی واقعی ایک امتحان ہے اور اگر ہر عمل واقعی اہم ہے تو پھر انسان کو سب سے پہلے اپنے اندر کیا بدلنا چاہیے؟ وہ اپنی تکلیف سے اوپر کیسے اٹھے؟ وہ شکار یعنی وکٹم بن کر جینے سے نکل کر ایک ذمہ دار انسان کیسے بنے؟ اور کیوں قرآن زندگی کے معنی کو بہترین عمل کے ساتھ جوڑتا ہے؟ دوست،
اب ہم اس پوری گفتگو کے آخری حصے میں پہنچ گئے ہیں، اور شاید سب سے اہم حصے میں بھی، کیونکہ اب سوال یہ نہیں رہا کہ زندگی میں تکلیف ہے یا نہیں۔ یہ بات تو تقریباً ہر انسان جانتا ہے، جس نے تھوڑا سا بھی جیا ہے، جس نے کسی کو کھویا ہے، جس کا کوئی خواب ٹوٹا ہے، جس نے کسی رات تنہائی میں روتے ہوئے گزاری ہے، وہ جانتا ہے کہ زندگی میں درد موجود ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے، اس درد کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی قسمت بننا شروع ہوتی ہے۔ دو لوگ ایک ہی تکلیف سے گزرتے ہیں، ایک ساری زندگی اسی تکلیف کے گرد گھومتا رہتا ہے، اور دوسرا اس تکلیف سے کچھ سیکھ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک انسان اپنی کہانی کو اپنی قید بنا لیتا ہے، اور دوسرا اپنی کہانی کو اپنی طاقت بنا لیتا ہے۔ فرق کہاں ہے؟ فرق اس بات میں ہے کہ وہ اپنی تکلیف کے ساتھ کیا تعلق قائم کرتا ہے۔ دوست، زندگی میں ایک بہت خطرناک چیز ہے، اور وہ ہے اپنی پہچان کو اپنی تکلیف بنا لینا، یا اپنی تکلیف کو اپنی پہچان بنا لینا۔ یہ بہت خاموشی سے ہوتا ہے۔ شروع میں انسان کہتا ہے میرے ساتھ برا ہوا تھا، پھر کچھ عرصے بعد وہ کہتا ہے میں وہ انسان ہوں جس کے ساتھ برا ہوا تھا، پھر کچھ عرصے بعد میں ایک مظلوم انسان ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی پوری شخصیت اسی ایک کہانی کے گرد بننے لگتی ہے۔ اس کے فیصلے، اس کے تعلقات، اس کی سوچ، اس کی امید، سب کچھ۔ اور دوست، یہاں ایک بہت نازک فرق ہے۔ کسی کے ساتھ واقعی ظلم ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ واقعی ناانصافی ہو سکتی ہے، کسی کو واقعی تکلیف دی جا سکتی ہے، یہ سب سچ ہے۔ لیکن ایک اور سچ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مظلوم ہونا ایک واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن پوری پہچان نہیں بننا چاہیے۔ کیونکہ اگر انسان اپنی پوری زندگی اسی پہچان میں قید ہو جائے تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر اس کی ساری توانائی شکایت میں لگ جاتی ہے، ساری طاقت ماضی میں لگ جاتی ہے، ساری طاقت اس سوال میں لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ حالانکہ زندگی ایک اور سوال پوچھ رہی ہوتی ہے کہ اب تم کیا کرو گے؟ یہ سوال بہت بڑا ہے، بہت بڑا، کیونکہ یہی سوال انسان کو ماضی سے مستقبل کی طرف لے جاتا ہے۔ دوست، شاید زندگی کی اصل عظمت یہ نہیں کہ تمہیں تکلیف نہ ملے، بلکہ عظمت یہ ہے کہ تکلیف ملنے کے باوجود تم اپنے دل کو کڑوا نہ ہونے دو۔ عظمت یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہو، لیکن تم انصاف کرنے والے انسان بنو۔ عظمت یہ ہے کہ تمہیں نفرت ملے اور پھر بھی تم محبت کرنا سیکھو۔ عظمت یہ ہے کہ تمہیں دھوکہ ملے اور پھر بھی تم سچائی کو نہ چھوڑو، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں کردار بنتا ہے۔ اور دوست، مجھے لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار اعمال کی بات کرتا ہے، کیونکہ آخرکار تمہارے ساتھ کیا ہوا یہ پوری کہانی نہیں، تم نے اس کے جواب میں کیا کیا یہ بھی کہانی کا حصہ ہے، اور سب سے اہم حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون سب سے بہتر ہے۔ غور کریں، آیت یہ نہیں کہتی کہ کون زیادہ امیر ہے، کون زیادہ مشہور ہے، کون زیادہ طاقتور ہے، کون زیادہ کامیاب نظر آتا ہے۔ نہیں، سوال یہ ہے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، کیونکہ شاید یہی زندگی کا اصل میدان ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر چھوٹا فیصلہ، ہر چھوٹا عمل اہم ہے، بہت اہم ہے۔ دوست، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے میرے ایک چھوٹے سے عمل سے کیا فرق پڑے گا، لیکن اگر آپ غور کریں تو معاشرہ کسی ایک بڑی چیز سے نہیں بنتا، معاشرہ لاکھوں چھوٹے اعمال سے بنتا ہے۔ ایک شخص سچ بولتا ہے، ایک شخص وعدہ پورا کرتا ہے، ایک شخص غصہ روک لیتا ہے،
ایک شخص کسی کمزور کی مدد کر دیتا ہے، ایک شخص اپنے خاندان کے ساتھ نرمی کر لیتا ہے، ایک شخص معاف کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ چھوٹے اعمال مل کر ایک بہتر دنیا بناتے ہیں۔ اسی طرح برائی بھی بنتی ہے، ایک جھوٹ، ایک دھوکہ، ایک ظلم، ایک بے ایمانی، اور وہ پھر پھیلتی جاتی ہے۔ اس لیے شاید زندگی کا مطلب کسی ایک عظیم کارنامے میں نہیں چھپا، شاید وہ روزمرہ کے اعمال میں چھپا ہے۔ تم آج کیسے بولتے ہو؟ تم آج کیسے سوچتے ہو؟ تم آج لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہو؟ تم آج اپنی ذمہ داری کیسے نبھاتے ہو؟ یہ سب اہم ہے، یہ سب شمار ہو رہا ہے، یہ سب زندگی کے امتحان کا حصہ ہے دوست۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اپنی تکلیف سے اوپر اٹھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک انسان صرف اپنے زخموں میں پھنسا رہتا ہے وہ دوسروں کے لیے کچھ نہیں بن پاتا، لیکن جب وہ اپنے درد سے کچھ سیکھ لیتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے روشنی بن سکتا ہے۔ سوچیں اس دنیا کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور زیادہ غصے کی، اور زیادہ نفرت کی، شکایت کی، یا ایسے لوگوں کی جو افراتفری کے درمیان بھی سنبھلے ہوئے ہوں، جو مشکل وقت میں بھی ذمہ دار ہوں، جو اندھیرے میں بھی امید کا ذریعہ ہو، جو لوگوں کو جوڑیں توڑے نہیں، جو سکون پیدا کریں فساد نہیں۔ اور دوست، شاید یہی ہیرو ہوتا ہے، فلموں والا ہیرو نہیں بلکہ حقیقی زندگی والا ہیرو، وہ انسان جو اپنے اندر کے بکھراؤ پر قابو پاتا ہے، جو اپنے زخموں کو دوسروں کے زخم بنانے کی بجائے انہیں حکمت میں بدل دیتا ہے، جو اپنی کڑواہٹ کو رحم میں بدل دیتا ہے، جو اپنی تکلیف کو خدمت میں بدل دیتا ہے، اور یہی انسان دنیا کو تھوڑا بہتر چھوڑ کر جاتا ہے۔ آخر میں دوست، اگر زندگی واقعی ایک امتحان ہے، اور اگر زندگی واقعی تکلیف سے بھری ہوئی ہے، تو سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، بلکہ یہ ہے میں اس سب کے باوجود کون بن رہا ہوں؟ کیا میں زیادہ کڑوا ہو رہا ہوں یا زیادہ سمجھدار؟ کیا میں زیادہ حسد کرنے والا ہو رہا ہوں یا شاید شکر گزار؟ کیا میں زیادہ انتقام لینے والا ہو رہا ہوں یا زیادہ ذمہ دار؟ کیا میں دنیا کے مسئلے کا حصہ بن رہا ہوں یا اس کے حل کا حصہ؟ کیونکہ آخر کار زندگی شاید اتنی ہی سادہ ہے، ہر دن ایک چوائس، ہر دن ایک امتحان، ہر دن ایک موقع۔ یا تو تم اپنی تکلیف کے نیچے دب جاؤ یا اس سے اوپر اٹھ جاؤ، یا تم دنیا میں مزید اندھیرا بڑھاؤ یا تھوڑی سی روشنی بڑھاؤ۔ اور یہی زندگی کا مطلب ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں تمہارا ہر عمل اہم ہے، تمہاری ہر چوائس اہم ہے، تمہارا ہر قدم اہم ہے۔ اور جب تم یہ سمجھ لیتے ہو تو پھر زندگی صرف برداشت کرنے کی چیز نہیں رہتی، پھر زندگی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے، ایک امانت بن جاتی ہے، ایک امتحان بن جاتی ہے، اور ایک موقع بن جاتی ہے کہ تم اس دنیا کے درد کے باوجود ایک اچھا انسان بن کر دکھاؤ۔ اور اللہ کے نزدیک یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ تم نے تکلیف کو بہانہ نہیں بنایا بلکہ کردار بنایا، تم نے زخم کو ہتھیار نہیں بنایا بلکہ حکمت بنایا، اور تم نے زندگی کی ناانصافیوں کے باوجود اپنی انسانیت کو زندہ رکھا۔